بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کے لیے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت اور دین سیکھنے کی فضیلت۔ بھائیو، اتنی بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی قوم اور ذات یا برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ سے آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ جس طرح شیخ یا سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود سید یا شیخ ہو جاتا ہے اور اس کو شیخ یا سید بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں اور نہ اس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اس کی ضروری اور بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو۔ دوسرے یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں۔ اسی کا نام اسلام ہے اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔ بس اسلام کا علم حاصل کرنا یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دین میں جو چیز فرض ہے اس کا کرنا عبادت ہے، اس لیے دین سیکھنا اور دینی باتیں جاننے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے وہ جب تک اپنے گھر واپس نہ آئے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص دین کی طلب میں اور دینی باتیں سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ علم دین کی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس سے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض دین کا سیکھنا اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مرد ہو یا عورت۔ اور اوپر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ اس کام میں جو وقت لگتا ہے اور اس کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے کی اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ جو مسلمان بھائی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے کسی اسلامی مدرسے میں داخل ہو کر اور باقاعدہ اس کے طالب علم بن کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے دین سیکھنے اور دین کی ضروری باتیں معلوم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو دین کی معتبر کتابیں دیکھا کریں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا بہت کم پڑھے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھوں سے ایسی کتابیں پڑھوا کر سنا کریں۔ اگر گھروں میں، بیٹھکوں میں، مجمعوں میں اور مسجدوں میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سننے سنانے کا رواج ہو جائے تو ہر طبقے کے مسلمانوں میں دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب خاص اسی غرض سے اور اسی مقصد کے لیے لکھی گئی۔ اس میں دین کی تمام وہ ضروری باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہیں۔ آؤ ان باتوں کو خود سیکھیں، دوسروں کو سکھلائیں اور بتلائیں، اور دنیا میں ان اسلامی باتوں کو رواج دینے اور پھیلانے کی کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص دین کو سیکھنے اور جاننے کی اس لیے کوشش کرے کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی دوسروں میں اس کو پھیلائے اور لوگوں کو اس کے مطابق چلائے، اور اسی اثنا میں اس کی موت آ جائے تو آخرت میں وہ پیغمبروں کے اس قدر قریب ہوگا کہ اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ خود دین سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، خود دین پر چلیں اور اللہ کے دوسرے بندوں کو اس پر چلانے کی کوشش کریں۔